بنگلہ دیش کا پاکستان سے الگ ہونا صرف جنرل یحییٰ کی وجہ سے نہیں تھا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان کے فیصلوں نے اس عمل کو آخری اور خطرناک انجام تک پہنچایا۔ مشرقی پاکستان کے عوام میں احساس محرومی پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ سیاسی طاقت، فوج، معیشت اور حکومتی فیصلوں میں بنگالی اکثریت کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا۔ زبان کے مسئلے سے لے کر معاشی ناانصافی تک کئی عوامل وقت کے ساتھ جمع ہوتے گئے۔ 1970 کے انتخابات میں جب شیخ مجیب الرحمان کی جماعت نے واضح اکثریت حاصل کی تو آئینی طور پر حکومت بنانے کا حق ان کا تھا۔ جنرل یحییٰ خان اس وقت ملک کے سربراہ تھے اور اقتدار کی منتقلی ان کی ذمہ داری تھی، مگر یہ عمل مسلسل مؤخر کیا گیا۔ مذاکرات ناکام ہوئے اور سیاسی مسئلے کو طاقت کے ذریعے حل کرنے کا راستہ اختیار کیا گیا۔ مارچ 1971 میں فوجی کارروائی شروع ہوئی جس نے حالات کو مزید خراب کر دیا۔ عوامی غصہ شدت اختیار کر گیا اور ملک عملی طور پر ٹوٹنے کی طرف بڑھ گیا۔ بعد میں بھارت کی مداخلت، جنگ اور فوجی شکست نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ یوں دسمبر 1971 میں بنگلہ دیش ایک الگ ملک بن گیا۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ صرف جنرل یحییٰ خان ہی ذمہ دار تھے، مگر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ان کی قیادت میں کیے گئے سیاسی اور فوجی فیصلے اس سانحے کی بڑی وجہ بنے۔ اگر اس وقت عوامی مینڈیٹ تسلیم کر لیا جاتا اور طاقت کے بجائے سیاست کا راستہ اپنایا جاتا تو شاید تاریخ مختلف ہوتی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے سانحے کے بعد بھی سبق حاصل نہیں کیا گیا اور آج ایک مرتبہ پھر سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانے کی مکمل تیاری کی جا رہی ہے، جسے 8 فروری کو عوام نے ووٹ دے کر سب سے بھاری اکثریت دی۔ ان کو حکومت نہیں بنانے دی گئی اور فارم 47 کی حکومت بنا دی گئی اور پچھلے 2.5-3 سال سے ان پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہوش کے ناخن لے لیے جائیں اور جس کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا ہے اس کو حکومت بنانے دی جائے، ورنہ حالات 1971 سے مختلف نظر نہیں آتے۔